اس مہینے میں ایک اور لازوال قربانی پیش کی گئی، ایثار کی، مال پیش کرنے کی، جان پیش کرنے کی، اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دینے کی۔ وہ جس کو ہم غزوہ تبوک کہتے ہیں نا، جیش العسرہ اسے کہا جاتا ہے، تنگی والا غزوہ، تنگی والا، کہ کفار نے محاصرہ کر لیا، پوری نیٹو، اتحادی، سارے کافر مل کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا، مشکل حالات ہیں، دشمن سامنے آ گیا، مسلمانوں کے پاس سواریاں نہیں ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، لڑنے کے لیے آلات حرب و ضرب نہیں ہیں، کیا کیا جائے گا؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، چندے کا اعلان فرمایا، چندے کا اعلان، کہ آج مسلمانوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، جس جس کے پاس جو جو ہے وہ پیش کرے۔ اور پھر صحابہ اکرام نے حد کر دی دینے کی، انتہا کر دی ایثار و قربانی کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے 200 اونٹ سامان کے لدے لدائے اللہ کے راستے میں آپ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ پھر اعلان ہوا، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، پھر اعلان ہوا، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر گئے، گھر کا آدھا مال لے آئے، حضرت ابو بکر گئے، گھر کا سارا سامان لے کر کے آ گئے، اور پھر یہ لشکر چل پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی تو سارے غزوات میں میرے ساتھ رہا ہے، اس غزوے میں تو تبوک نہیں جائے گا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنا نائب بنا کر کے مدینہ میں چھوڑ کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے آگے سے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا غزوہ ہے، مجھے موقع دیا جائے، میں بھی جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تیری وہی حیثیت ہو جو حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون کی تھی، کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تھے تو اپنی قوم کے پاس، اپنے بچوں کے پاس، اپنے علاقے میں اپنے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑ کر کے گئے تھے، میں اپنے بھائی علی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔